کہتے ہیں کہ اے بیٹی آمنہ خدا کی قسم یہ بتا کہ آج مکہ میں مطابق خانے کعبہ کا طواف کر رہا تھا مجھے کسی شخص نے تانا دیا ہے اے عبداللہ اے عبد المطلب تمہاری بہو اپنے جسم پر بہت اچھی خوشبو لگاتی ہے جیسے ہی حضرت آمنہ نے سنا ہے تو کہا ہے کہ ابا حضور خدا کی قسم میں نے اپنے جسم پر کوئی خوشبو نہیں لگائی ہے جناب عبد المطلب کہتے ہیں کہ اے آمنہ تیرے جسم میں خوشبو کیسی آ رہی ہے حضرت آمنہ گھر کے باہر آتی ہے صحن عبد المطلب میں آتی ہے مٹی کا چند ڈھیلا اٹھاتی ہے کہتی ہے ابا یہ بتاؤ کہ یہ گھر کیسا ہے حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ اے آمنہ یہ گھر تو میرا ہے حضرت آمنہ نے کہا ابا یہ بتاؤ گھر کی مٹی کس کی ہے کہا گھر کی مٹی بھی میرے ہی گھر کی ہے حضرت آمنہ نے کہا ابا حضور اس مٹی کو آپ اپنے مٹھی میں باندھ دیجئے آپ نے مٹھی میں باندھا ہے کہا ہے کہ ابا اب کھولو مٹھی کو جیسے ہی جناب عبد المطلب نے کھولا ہے کھولنے کے بعد آمنہ کہتی ہے ابا اس کو سونپ دیے سونپنے کے بعد عبد المطلب کہتے ہیں کہ اے بیٹی یہ بتا کہ اس میں سے خوشبو کیسی آ رہی ہے جناب حضرت آمنہ نے خود پلٹ کر پوچھا ہے ابا یہ بتاؤ آپ نے اس میں کون سی خوشبو لگائی ہے عبد المطلب نے کہا کہ بیٹی میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی ہے حضرت آمنہ فرماتی ہیں حضور جب آپ نے خوشبو نہیں لگائی ہے یہ مٹی میں نے آپ کو آپ کے گھر سے اٹھا کر دی ہے بتاؤ آپ نے کون سی خوشبو لگائی ہے حضرت عبد المطلب کہتے ہیں بیٹی خدا کی قسم میں نے خوشبو کوئی نہیں لگائی ہے کہا بابا بات سے قصد یہی ہے جس طرح آپ نے کوئی خوشبو نہیں لگائی ہے میں نے بھی عبداللہ کے انتقال کے بعد اپنے جسم پر کوئی خوشبو نہیں لگائی ہے بلکہ جب سے آپ کے بیٹے عبداللہ کی امانت میرے شکم میں آئی ہے میں جن راستوں سے گزر رہی ہوں وہ راستہ مجھے کیا نظر آ رہا ہے جس راستے سے گزر رہی ہوں وہ راستے تو کرو دیوار مجھے سلامی دیتے نظر آ رہے ہیں جس راستے سے گزر رہی ہوں راستے کے طرف میری بارگاہ میں جھکتے نظر آ رہے ہیں ابا حضور میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی ہے حضرت عبد المطلب کہتے ہیں اے بیٹی اللہ نے میری دعا کو قبول کر لیا ہے کعبے کے رب نے میری دعا کو قبول کر لیا ہے میں نے ایک دن کعبے کے رب سے طواف کرتے دعا کی تھی کہ اے اللہ اتنا آمنہ کا مجھ سے اکیلے رہنا دیکھا نہیں جاتا ہے اے اللہ تو آمنہ کو کوئی سہارا عطا فرما دے تو کعبے کا طواف کرتے میں نے خیر سے صدا سنی تھی آواز آئی تھی اے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں نے آمنہ کے شکم میں عبداللہ کی کو امانت رکھی ہے کہ عبداللہ کی کو امانت رکھی ہے جو صرف آمنہ کا سہارا نہیں بلکہ پوری دنیا کا سہارا ہے کہ ہمیں تشریف آمنہ کا سہارا نہیں بلکہ پوری دنیا کا سہارا بن کے آمنہ کی شکم سے تشریف لانے والا ہے حضرت آمنہ فرماتی پہلا مہینہ آیا ایک نبی مبارک کا بھی آئی دوسرا مہینہ آیا دوسرے نبی مبارک کا بھی تیسرا مہینہ آیا ہر مہینہ گزرتا رہا ہر مہینے تک تمام تر نبی مبارک کا بھی دینے آ گئے جب ولادت کا وقت قریب آیا ہے میں نے گرد تمام تر اجنبی عورتوں کو دیکھا ہے ان عورتوں سے میں نے پوچھا اے عورتوں یہ بتا خاتون تم لوگ کون ہو تم میرے ارد گرد نظر آ رہی ہو آج تک تو میں نے تم کو نہیں دیکھا ہے ان خاتون نے کہا آمنہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے بچے کو اتنا بابرکت بنایا ہے کہ ہم نبیوں کی ماں کو ہم نبیوں کی والدہ کو تمہارے بچے کی خدمت میں لگا دیا ہے مصطفیٰ کی آمد ہونے والی ہے حضرت آسیہ کہیں نظر آ رہی ہے مصطفیٰ کی آمد ہونے والی ہے حضرت آسیہ کہیں نظر آ رہی ہے کہیں حضرت مریم نظر آ رہی ہے وہ مصطفیٰ اتنی شان کے ساتھ دنیا میں تشریف لا رہی ہے کہ نور مصطفیٰ حضرت آدم سے چلا ہے جہاں جہاں پہنچ رہا ہے اپنی برکتوں سے نوازتا چلا جا رہا ہے وہ نور مصطفیٰ جہاں جہاں جا رہا ہے اپنی برکتوں سے نوازتا چلا جا رہا ہے مصطفیٰ جانے رحمت کی جب دنیا میں تشریف آوری ہوتی ہے حضرت عبد المطلب کعبہ کرتے کرتے اپنے پوتے کو لے کر جا رہے ہیں نگاہیں دیکھ رہی ہیں حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کعبے کا طواف کر رہا ہوں کعبہ میری طرف جھکا نظر آ رہا ہے جب اس مقام پر ہم سنیوں کے امام اعلیٰ حضرت پہنچتے ہیں تو پکار کر کہتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو کعبہ کو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو غیر سے جھکے رضا کعبے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو